गुमराह एपिसोड 187। गोलाटी के दिए हुए चने मैं बड़े शौक से खा रहा था। भूख तो मुझे नहीं थी, फिर भी वो चने इतने अच्छे और खस्ता थे कि उनको खाकर मुझे खुशी हो रही थी। ये चने अच्छे हैं ना? हाँ, ताज़ा भुने हुए लगते हैं, बहुत उम्दा हैं। ले, अब मैं सोने लगा हूँ, मुझे नींद आ रही है। तू भी सो जा और भूल जा के वो तुझ तक पहुँच भी सकते हैं। अभी मेरे अल्लाह को ये मंजूर नहीं है। ये कहकर वो कंबल को और ज़्यादा खोलकर घास पर लेट गया। वो मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। ठीक है भाई, मैं तो नहीं सो सकता। ऐसे में भला नींद किसको आ सकती है? अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद रख, वो बड़ा कारसाज है। उसकी आवाज़ दबने लगी। उसे वाकई नींद आ रही थी और ये बड़ी हैरत की बात थी। तेरे पास पानी है? हाँ, ठहर जा, मैं तुझे पानी पिलाता हूँ। ये कहकर वो फिर उठ गया और कुछ दूर पड़े घड़े में से पानी निकाल कर लाया और मुझे टटोल कर मिट्टी का प्याला मेरी तरफ बढ़ाकर बोला, पता नहीं वक्त क्या हो गया होगा, 2:30 या 3 बज गए होंगे। जब मैं डाक बंगले से निकला तो उस वक्त 1:30 बज रहा था। मैं तीली जला लूं? मेरे पास खड़ी है। नाना, ऐसा ना करना। तू कहता है कि 3 बज गए, हद हो गई। और वो तुझे किसी का इंतजार है? हाँ, शनिवारी को अब तक आ जाना चाहिए था। वो दोबारा नहीं लेटा बल्कि गार की तरफ मुंह करके चल दिया और कुछ देर तक वहां घास के गट्ठे के पीछे बैठकर सूरत हाल का जायजा लेता रहा। फिर वो मेरे और करीब आ गया। तूने हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। शनिवारी और रुस्तम का रास्ता ये लोग काट देंगे। ये अच्छा नहीं हुआ। कौन लोग है ये, और गार में उनका क्या काम है? बहुत मनहूस आदमी है तू, वो तो किसी तरह टल ही नहीं रहे। ये कहकर उसने मुझसे सिगरेट और माचिस तलब किया। मैंने उसे दिए तो वो गार के अगले हिस्से की तरफ चला गया और सिगरेट सुलगाकर वापस आ गया। वो कुछ ज्यादा ही मोहतात हो गया था और तीली की रोशनी से बहुत डर रहा था। अगर वो आ जाते तो मैं इस गार को पत्थरों से बंद कर देता, मगर पता नहीं क्या बात है, वो अभी तक नहीं आए। आखिर तुझसे क्या दुश्मनी है इन्हें? मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उससे सिगरेट लेकर मैंने एक और सिगरेट सुलगा लिया। अचानक बाहर मुझे यूं मालूम हो जैसे कोई जबरदस्त जंग छिड़ गई हो। गोलियां कुछ इतने तवातुर से चली कि हम दंग रह गए। पुलिस के लोग गार से दूर चले गए थे। गोलियों की आवाजें फासले से आ रही थी, जैसे कोई भागते हुए निशाने पर हमला कर रहा हो। गोलाटी ने मेरा हाथ थाम लिया। ये वही है, शनिवारी और रुस्तम। उन्हें इसी वक्त इधर आना था। तूने अच्छा नहीं किया उस्ताद। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरी बला उन पर जा पड़ी है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर उनमें कोई जान हुई तो वो उनसे बच जाएंगे। मुश्किल है, वो इतने सारे हैं। मेरा अंदाजा है कि वो 10-12 तो जरूरी होंगे। हाँ, इतने तो वो हैं, मगर बाहर अंधेरा भी तो बहुत है। उन्हें शनिवारी और रुस्तम पास नहीं फटकने देंगे। बाहर दोनों तरफ से गोलियां चल रही थीं। उनके पास पिस्तौल है क्या? नहीं, स्टैन गने हैं। दोनों मुसल्ला हैं। बड़ी गोलियां हैं उनके पास, मगर बंदे का क्या भरोसा। वो अभी तक मेरा हाथ थामे था। उसकी हथेली पसीने से भीग गई थी। वो बहुत परेशान नजर आ रहा था। गोलियों की आवाज अब दूर हटती जा रही थी। अल्लाह माफी दे, तूने हमें बर्बाद कर दिया उस्ताद। आखिर तू क्या करके निकला था? इधर तो कभी पुलिस नहीं आई। ये जंगल बहुत महफूज था। गोलाटी ने मुझे झंझोड़ते हुए कहा, ओए परे हट कर बैठ। तू क्या जनानियों की तरह शोर मचा रहा है? कुछ नहीं होगा उन्हें। तू कहे तो मैं खुद उनसे जाकर भिड़ जाता हूँ। नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। मेरा ये मतलब तो नहीं है। तू तो खुद पनागुज़ीर है, मेरे पास जान बचाने के लिए आ गया। तू नाराज हो गया क्या? जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। हाँ, ये तो है, उसका एक वक्त मुकर्रर है। देखो मैं कैसे बचकर निकल आया हूँ। वो अगर रुस्तम को पकड़ लें तो समझेंगे कि तू उनके हाथ आ गया है। उसकी शक्ल सूरत तुझसे बहुत मिलती है। खुदा उसे महफूज रखे। गोलाटी बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और वो लकड़ी जला दी जिसकी रोशनी नहीं बुझती थी। गार में चारों तरफ उजाला सा फैल गया। उस लकड़ी को उसने दीवार के साथ एक छोटे से पत्थर की ओट में रख दिया। कंबल उसने एक तरफ फेंक दिया। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और मूछें शायद उसने कभी नहीं तराशी थी। सर के बाल अलबत्ता मुंडे हुए थे। वो गले में एक तावीज बांधे था। गार उसके बराबर ऊंचा था और वो उसमें बड़ी आसानी से चल सकता था। सिर्फ उस खो का दरवाजा ही तंग था। शायद वो जानबूझकर तंग कर दिया गया था। उसने घड़े से पानी पिया और फिर चंद कदम आगे बढ़कर उसने किसी जगह रखी स्टैंड गन उठा ली और उसको लोड करने लगा। गोलियों की आवाज़ें बहुत मध्यम हो गई थी, बल्कि मैं तो कहूँगा कि मौदूम हो चुकी थी। ये ज्यादा करीने कयास बात थी, क्योंकि वो शायद बहुत दूर जा चुके थे। किसी वक्त गोली की बाजकर सुनाई दे जाती थी। शनिवारी और रुस्तम अगर लौट कर आए थे तो वही उनको उलझा चुके थे। अंजाम का ना मुझे इल्म था ना गोलाटी को। वो स्टैंड गन उसने बड़ी मजबूती से थाम ली थी। अंदाज उसका ऐसा था जैसे वो सारी उम्र उसी के साथ रहता रहा। वो उसके हाथ पे नाच रही थी। हमें उनका इधर ही इंतजार करना होगा, यही बेहतर है। मेरा ख्याल है मैं बाहर ना ही निकलूं तो अच्छा है। तो तुम्हारा क्या इरादा था? तुम खुद बाहर जाना चाहते थे? हाँ, मगर इसका कोई फायदा नहीं होगा। खुदा करे वो दोनों उनके हाथों से बच निकले हों। वैसे वो बहुत माहिर निशानाबाज हैं। उनकी कोई गोली खता नहीं जाती। पता नहीं वो किस किस को मार चुके होंगे। नहीं, मेरा ख्याल है वो पसपाई की जंग लड़ रहे थे।
पुलिस अचानक ही उनके सामने आ गई होगी। उन्हें यह भी डर होगा कि पुलिस तो उनका ठिकाना भी देख लिया है। हाँ, थे तो वो इधर ही, हो सकता है वो यही सोचे। मैं साला अंदर ही चूहे की तरह दुबक कर रह गया। पहली गोली पर ही मुझे उन पर सवार हो जाना चाहिए था। बहुत बुरा हुआ। पर तेरा नाम क्या है मनहूस आदमी? आखिर तू है क्या चीज? वो झंझला गया। उसे मैंने अभी तक अपना नाम नहीं बताया था। देख, मेरा नाम सरदार करीम नवाज है। मैं दुखों का मारा आदमी बहुत ख्वार हुआ उनके आगे। मेरी कहानी ना पूछ गोलाटी, तू नहीं समझ सकेगा। कोई सरदार है तू? अच्छा, पर तुझसे उनकी क्या दुश्मनी है? बस ऐसे ही चक्कर है। मैं तुझे फिर किसी वक्त बताऊंगा। फिक्र ना कर और उनकी वापसी के लिए दुआ मांग। मगर गोलाटी की परेशानी बढ़ती जा रही थी। वो गार में स्टैंड गन लिए इधर से उधर फिर रहा था। उसने टखनों तक ऊंचे जूते पहन लिए थे। गोलियों की बड़ी पेटी उसने कुर्ते के नीचे कमर से बांध दी थी। पतलून भी उसने वहीं खड़े खड़े चढ़ा ली। वो गोया किसी मुहिम पर जाने के लिए तैयार हो गया था, मगर उसकी समझ में नहीं आता था कि वो क्या करे। मायूस होकर वो फिर गार के अंदर रखे एक पत्थर पर बैठ गया और सिगरेट सुलगाकर गहरे गहरे कश लेने लगा। हमारे दाएं हाथ से ताजा हवा गार में आ रही थी। इसका मतलब यह था कि गोलाटी ने ठीक ही कहा था। उसका दूसरा हिस्सा किसी फराग जगह पर खुलता था। इन लोगों ने अपने लिए बड़ी ही महफूज जगह का इंतखाब किया था, मगर मुझे ये मालूम नहीं हो रहा था कि आखिर उनका पेशा क्या है और इसके लिए उन्हें छुपने की क्या जरूरत थी। उनका नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना था, वरना कोई ना कोई तो मुझसे उनका जिक्र जरूर ही करता। लेकिन ऐसे लोगों से मेरा ताल्लुक भी कहाँ रहा था। आसिया के गिरोह के आदमी तो मुझसे मिलते थे, मगर वो इतना कहाँ खुलते थे, और जो खुले थे तो वो किसी ऐसे आदमी का जिक्र नहीं करते थे। पता नहीं ये कौन लोग थे, इनका पीरे तरीक़त कौन था और वो किस गिरोह से ताल्लुक रखते थे। मैं बराह रास्त गोलाटी से ये बात नहीं पूछना चाहता था। गोलाटी अभी तक सामने के पत्थर पर बैठा गहरी सोच में डूबा था। कभी कभी उसके चेहरे पर मेरे लिए शदीद नफरत झलकने लगती थी। पता नहीं वो क्या सोच रहा था। उसे मेरा वजूद नाकाबिले बर्दाश्त दिखाई देने लगा था, मगर सिर्फ चंद लम्हों के लिए। फिर उसके चेहरे पर खुशगवार तासुर उभरने लगता। शायद वो अपने आप से उलझ रहा था। उसे अपने ही ख्यालात से निदामत होने लगती थी। रात के 4:30 बज गए थे। उस वक्त तक चारों तरफ मुकम्मल सन्नाटा छा चुका था। पुलिस वहां से जा चुकी थी या फिर उनका मरकज बदल गया था। कुछ हुआ जरूर था। अचानक गोलाटी अपनी जगह से उछलकर गार के मुंह की तरफ लपका। वहां घास का गट्ठा कोई शख्स पीछे हटा रहा था। जलती लकड़ी की हल्की सी रोशनी में मैंने देखा कि एक गरांडील जवान गार के अंदर आ रहा है। उसने घास को ठोकर मारकर परे हटा दिया। उसके बाल शानों तक बढ़े थे और वो कुर्ते के ऊपर काली वास्कट पहने था। हाथ में उसने स्टैंड गन संभाल रखी थी। उसके पीछे एक और आदमी आ रहा था। वो भी दोहरा होकर गार के अंदर आ गया। उसका रंग स्याही माइल था और वो शलवार कमीज पहने था। उसका अंदाज बहुत ही करख्त नजर आता था। तू इधर जिंदा ही है ना माड़ा? वो आदमी अपने सामने गोलाटी को देखकर बोला और उसके गले लग गया। आज तो मारे ही गए थे हम। ये रिश्वतखोर पुलिस वाले इधर क्या कर रहे थे? शनवारी, मैं तेरे लिए दुआ मांग रहा था। कसम से मेरा दिल बहुत धक्का-धक बोल रहा था। तू ठीक तो है ना रुस्तम? बहुत ख्वार हुआ आज तो। ये पुलिस आखिर यहाँ क्या कर रहे थे? हम ऊपर पहाड़ी पर पहुंचे तो दगादग शुरू हो गई। और ये कौन है? ये किसे बिठा रखा है तूने अंदर? रुस्तम एकदम उनको भूलकर तेजी से आगे बढ़ा। स्टैंड गन उसने सीधी कर ली थी और वो यूं आगे आ रहा था जैसे किसी दुश्मन पर धावा बोल रहा हो। शनवारी भी हैरत ज़दा होकर मुझे देख रहा था, मगर वो अपनी जगह जमकर खड़ा रहा। उसकी आंखों की चमक हैरान कुन थी और वो इस मामले में गोलाटी को मात दे रहा था। मैं एकदम खड़ा हो गया। ये वही आदमी जिसके पीछे पुलिस लगी थी। ये उनसे बचता बचाता यहाँ तक आन पहुंचा। अल्लाह ने इसका पर्दा रखा आज। गोलाटी ने रुस्तम के पास पहुंचकर कहा। वो डर रहा था कि कहीं वो को उल्टा सीधा हाथ मुझे न मार दे। गोलाटी की आवाज सुनकर वो कुछ मध्यम पड़ने लगा और मेरे करीब आकर उसने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मेरा ख्याल है तुम कोई लंबा ही हाथ मारकर निकले हो। वो खामखा यूं किसी का पीछा नहीं करते। वैसे वो हमारा एक आदमी साथ ले गए हैं। क्या मतलब? किसका जिक्र कर रहे हो तुम? मैं वारसी की बात कर रहा हूँ। वो आज इधर ही आ रहा था कि पुलिस की गोली से शदीद जख्मी हो गया। हम उसकी मदद न कर सके। इसका मुझे बहुत अफसोस है। खबर का माड़ा, वो वारसी खुद को शरीफ आदमी साबित कर सकता है भाई। चाहे वो उसका इलाज भी करेगा और छोड़ भी देगा। कहेगा कि उनको गलती लग गई। शनवारी ने मेरे पास आकर कहा और वो भी मुझसे हाथ मिलाने लगा। उसका पंजा वाकई बहुत मजबूत था। वो मेरे करीब पड़े पिस्तौल और राइफल को देखकर बोला, तो तुम इधर हथियार भी लाया है? ये पुलिस का पक्का 303 राइफल है? हाँ, ये मैंने एक सिपाही से छीना था। मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। गोलाटी ने मेरा बहुत ख्याल रखा, मगर ये कह रहा था कि मैं बहुत मनहूस आदमी हूँ। माड़ा, उसका ख्याल भी ठीक ही था। इधर तुम्हारे आने की खुशी में पुलिस ने दनादन शुरू कर दिया। कोई गोली हमें लग जाता तो फिर क्या होता? बहुत जलील किया उन लोगों ने। वो तो जाते ही नहीं थे। अच्छा हुआ वारसी उनके हत्थे चढ़ गया और वो उसको इत्मीनान से लेकर चले गए। पर तू है कौन? तुझे इस गार का कैसे पता चला भाई? रुस्तम ने घास पर बैठते हुए कहा। उसने सिगरेट सुलगा लिया था और अब वो गहरे गहरे कश ले रहा था। बस ऐसे ही मैं यहाँ तक आन पहुंचा था।
اس کے منہ پر پہنچا تو سیدھا اندر آ گیا. بیٹھ جا پیارے, بیٹھ جا, اور یہ بتا کہ تیرے ساتھ ہوا کیا ہے اور تو کیا کر رہا ہے؟ رستم نے اپنا سر پتھر پر رکھتے ہوئے کہا, یہ بہت لمبی بات ہے میرے بھائی. میرا اصل نام غلام جیلانی ہے اور میرے سر کی قیمت لگی ہوئی ہے. غلام جیلانی؟ یار گھپلا نہ کر, کیا ثبوت ہے تیرے پاس کہ تو غلام جیلانی ہے؟ رستم ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا. اس کے تحیر نے مجھے بھی حیران کر دیا. ثبوت تو میرے پاس کوئی نہیں ہے. یہی کافی نہیں کہ میں غلام جیلانی ہوں اور میرا دوسرا نام سردار کریم نواز ہے. اب تم سے کیا پردہ یاروں؟ تم وہی تو نہیں جو لاہور جیل سے بھاگ نکلے تھے؟ ہاں, تم نے ٹھیک پہچانا مجھے, میں وہی ہوں. مگر تم کہاں تھے وہاں؟ میں بھی انہی دنوں وہاں سے بھاگ نکلا تھا. مجھے 14 سال کی سزا ہوئی تھی, جس میں سے میں نے 3 سال گزار لیے تھے کہ ادھر زبردست لفڑا ہو گیا. اس فساد میں میں بھی باہر آ گیا. حد ہو گئی, خوب ملے ہو بھائی, کمال ہے. اسی خوشی میں ایک بار پھر مجھ سے گلے مل لو رستم. کیسے کیسے لوگ پڑے ہیں یہاں. میں نے فرت مسرت سے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا. میرا خیال ہے کہ مقدمے کے دوران ہی اس نے مجھے وہاں دیکھا ہوگا. بعد میں سب کو پتہ چل گیا تھا کہ مجھے پھانسی کی سزا ہوئی ہے. بہت سے لوگ میرے زبردست مداح تھے. شاید رستم کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ میرے ہاتھوں میں کیسا جادو ہے. وہ میرے ہاتھوں کو چومتے ہوئے بولا, میں ان انگلیوں کے صدقے یہ اب بھی اپنا کام دکھاتی ہیں کہ نہیں؟ ہاں, ان سے میں نے بڑے بڑے تنے ہوئے سر جھکا دیے تھے رستم. یہ انگلیاں میرے بہت کام آئی ہیں. کہیں تم پاکٹ ماری کی بات تو نہیں کرتی تھی؟ نہیں بابا لوگ, یہ بات نہیں, میں ایک فن کی بات کر رہا ہوں. اسے سمجھنے کی کوشش کرو شنواری, یہ ایک آدمی نہیں بلکہ پورا گروہ ہے. اب تو فکر نہ کر, سمجھ لے کہ ہمارے دن پھر گئے ہیں. رستم نے خوش ہوتے ہوئے کہا, اوے گولاٹی, اس کی کوئی خدمت خاطر بھی کی ہے تو نے کہ نہیں؟ یہ تو دولہا آدمی ہے یارو. رستم نے اس لکڑی کی روشنی میں مجھے بڑی محبت سے دیکھتے ہوئے کہا, کچھ چنے اور ایک پیالہ پانی ہی دے سکا ہوں اسے, اور یہ کوئی کھانا کھلانے کا وقت تو نہیں تھا. شنواری بھی گھاس پر ہمارے پاس ہی آن بیٹھا. وہ بھی بڑی گہری دلچسپی سے ہماری باتیں سن رہا تھا. مگر تم آئے کہاں سے ہو رستم, اور اس گولاٹی کو یہاں کیوں چھوڑ کر گئے تھے؟ اسے کئی دنوں سے بخار آ رہا تھا, گلے میں درد بتاتا تھا اپنے, اس لیے اس کو چھوڑ گئے. اب کیا حال ہے تیرا گولاٹی؟ میں تو آج ٹھیک ہی رہا ہوں. وہ گولیاں کام دکھا گئیں, اچھی تھی وہ. تجھے ملیریا ہو گیا تھا اور وہ گولیاں اسی لیے تھی. مگر تم آئے کہاں سے ہو؟ دھندا کیا کرتے ہو آج کل؟ یار کیا پوچھتے ہو, مزہ نہیں آ رہا. دھندا کوئی خاص نہیں ہے. بڑی سڑک پر نکل کر کوئی نہ کوئی بس لوٹ لیتے ہیں. کبھی 10-20 ہزار مل جاتے ہیں, کبھی کچھ نہیں. مزہ بالکل نہیں آ رہا. یہ تو کوئی دھندا نہ ہوا. نہیں یار, کچھ شرم کرو. مسافروں پر ہاتھ اٹھانا کوئی شرافت نہیں ہے. تو اور کیا کریں ہم؟ پولیس نے اتنا پریشان کر دیا ہمیں کہ ہم مجبوراً کئی مہینوں سے یہاں پڑے ہیں. میں نے ایک جتھا بنایا تھا پچھلے سال, مگر وہ سب کے سب اندر ہو گئے. ایک واردات کے لیے اجنالا گئے تھے کہ سب کے سب موقع پر ہی پکڑے گئے. پھر میں کچھ سوچ ہی نہ سکا اور ادھر آ گیا. پھر یہ شنواری اور گولاٹی مل گئے اور ہم نے اس غار میں پناہ لے لی. کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں. ابھی تک تو پولیس سے بچے ہوئے ہیں, مگر کب تک؟ آج تو میں سمجھا تھا کہ وہ ہمارے ٹھکانے تک پہنچ چکے ہوں گے, مگر شکر ہے کہ وہ کسی اور ہی چکر میں تھے. کچھ جمع جتھا بھی ہوگا تمہارے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے بھائی. کوئی 2-4 ہزار ملتا ہے تو ادھر ہم تینوں تماش بینی میں صرف کراتے ہیں, کچھ جوئے میں ہار دیتے ہیں. اور رہتے تم یہاں ہو. جب بہت تنگ آتے ہیں تو پھر ہم تینوں شہر جا پہنچتے ہیں, کچھ کھیل تماشا کر کے لوٹ آتے ہیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو کچھ کماتے تھے وہ سارے کا سارا عیاشی میں خرچ کر دیتے تھے. پر تم بتاؤ, تمہارا دھندا کیا ہے آج کل؟ یہ تھیلا کیسا لٹکا رکھا ہے تم نے گلے میں؟ یہ دیکھ لو, خود ہی دیکھ لو. میں نے وہ تھیلا کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا. اتنے سارے نوٹ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا. یہ نوٹ تمہیں کہاں سے مل گئے؟ بالکل نئے لگتے ہیں. کیا کوئی بینک لوٹا ہے تم نے؟ بس ایسے ہی ہاتھ لگ گئے تھے. رکھ لو, جتنی ضرورت ہو رکھ لو. نہیں یار, ایسی کوئی بات نہیں, میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا. مجھے لگتا ہے آج تو بالکل خالی ہاتھ ہی واپس آئے ہو. گولاٹی نے کہا. وہ بھی ان نوٹوں کو دیکھ کر ششو پنج میں مبتلا ہو گیا تھا. لے لو مڑا, کیا حرج ہے, کچھ رقم لے لو. شنواری بولا. لے لیں گے بھائی, ایسی بھی کیا جلدی ہے, ضرورت ہوگی تو لے لیں گے. اوے گولاٹی, اب تو شاید صبح ہو گئی ہے, کوئی چائے شائے بنا دے. ہاں, میں اس کا بندوبست کرتا ہوں. یہ کہہ کر گولاٹی غار کے پچھلے حصے میں چلا گیا. رستم نے تھیلے کو بند کر کے مجھے واپس کر دیا. وہ بولا, یہ خاصی بڑی رقم ہے, کم از کم 1 لاکھ تو ضروری ہوگی. ہاں, تمہارا اندازہ صحیح ہے, مگر یہ بتاؤ وہ آدمی جس کا تم ذکر کرتے ہو, وارسی نام ہے نا اس کا؟ ہاں, کرم وارسی نام ہے اس کا. اگر اس نے پولیس کو اس جگہ کا پتہ بتا دیا تو کیا ہوگا؟ نہیں یار, وہ ایسا نہیں کرے گا. اسے نہیں معلوم کہ ہم کہاں رہتے ہیں, اور پھر ہم تو اس کو یوں ہی ساتھ لے آئے تھے. بیچارہ بہت بھوکا تھا اور ہم اس کو کچھ کھلانا چاہتے تھے. مگر وہ تمہارے ہاتھ کہاں سے آیا؟ اس کے بازو پر گولی لگی تھی اور وہ راستے میں بے آسرا پڑا تھا. ہم اسے ساتھ لے آئے. وہ بتا رہا تھا کہ اس کا نام کرم وارسی ہے
وہ اپنے گاؤں کا بھی نام بتا رہا تھا. وہاں وہ اسکول ماسٹر ہے, مگر اس کی تو فکر نہ کر. شنواری ٹھیک کہتا ہے, وہ خود کو بچا لے گا. لو یہ سگریٹ پیو. اس خانہ خراب کی بات نہ کرو بھائی. یہ بتاؤ کہ پولیس تمہارا پیچھا کیوں کرتی؟ وہ پولیس والی کیوں ادھر آتی, بمباری کرتی؟ کچھ ایسی ہی بات ہے شنواری. انہیں میری خبر مل گئی تھی اور وہ میرا پیچھا کرتے یہاں تک آ گئے. یہ غار نہ ملتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. مجھے بہرحال یہاں سے نکل جانا چاہیے. ماڑا, وہ اپنے کچھ آدمی ادھر ہی کھڑی کر کے گئی ہوگی. وہ پولیس والی اتنی چوکس ہوتی ہے. مگر خیر, اب اس غار کو بند کر دے گا. وہ کیسے؟ کیا کرو گے تم؟ ادھر پتھر ہی ایسی ہے کہ وہ بالکل قدرتی لگتی ہے. ہم اس سے غار کا منہ بند کر دے گا. یہی ہوگا ماڑا. ہاں. کیوں رستم, کیا خیال ہے تمہارا؟ یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. یہ سب تو ہو سکتا ہے. ہم بہت دنوں سے یہاں پڑے ہیں. پتہ نہیں کیا بات ہے رستم, میں سمجھ نہیں سکا ہوں. آخر یہاں پڑے رہنے کی تو کیا ہے؟ کس لیے تم یہاں بیٹھے ہو؟ کوئی خاص ہی بات ہے استاد. اور بس لوٹنے والا معاملہ بھی میری سمجھ میں نہیں آتا. تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو. میری یہ بات سن کر ان دونوں نے بڑے معنی خیز انداز سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے. مگر فوراً ہی رستم سنجیدہ سا ہو کر بولا, تمہارا شک بے معنی ہے جلانی. ہم نے تم سے کچھ نہیں چھپایا. کوئی ایسی بات ہوتی تو ہم تمہیں خود بتا دیتے. بہرحال اب تمہارا پروگرام کیا ہے؟ میں تو موقع ملتے یہاں سے چلا جاؤں گا. شاید صبح ہونے تک حالات ٹھیک ہو جائیں. مشکل ہے. میرا خیال ہے ان کے آدمی ابھی تک جنگل میں موجود ہیں. اتنے بڑے مارکے کے بعد وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جا سکتے. چلو دیکھ لیں گے. یہ غار تو بہرحال محفوظ ہے. اتنا بھی محفوظ نہیں ہے. تمہارے آنے سے تو یہ اور بھی غیر محفوظ ہو گیا ہے. ہم پر کسی کو کوئی شک نہیں تھا, مگر اب وہ چپے چپے کی تلاشی لیں گے. گولاٹی ٹھیک کہہ رہا تھا, تمہارا آنا کوئی نیک فال نہیں ہے. رستم نے یہ بات بڑی سنجیدگی سے کہی. پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیسی سوچ ابھر آئی تھی. شنواری بھی اس کا ہمنوا معلوم ہوتا تھا. وہ بھی منہ پکا کر کے بیٹھ گیا. میرے اس سوال نے انہیں شش و پنج میں ڈال دیا تھا. وہ شاید واقعی مجھ سے جھوٹ بول رہے تھے اور اپنی اصلیت چھپانے کی ناکام کوشش میں مصروف تھے. کوئی بات تھی ضرور, مگر میں اسے ابھی تک سمجھ نہیں سکا تھا. غار کے پچھلے حصے سے مجھے مٹی کے تیل کی بو محسوس ہوئی. شاید انہوں نے وہاں کیروسین کا چولہا جلا لیا تھا. چائے آگ کے بغیر تو پک نہیں سکتی تھی. یہ اسٹوو کی آواز ہے. ہم نے دھوئیں سے بچنے کے لیے یہ کام کر لیا تھا. رستم نے مجھے متوجہ دیکھ کر کہا, ہاں غار سے دھواں نہیں نکلنا چاہیے. مگر روٹی کیسے پکاتے ہو تم؟ وہ بھی اسی چولہے پر پک جاتی ہے. گولاٹی سارے کام کر لیتا ہے. ٹھہرو, مجھے ذرا غار کا وہ پچھلا حصہ تو دکھاؤ. گولاٹی کہہ رہا تھا کہ دوسری طرف دریا ہے. بکواس کرتا ہے وہ. دوسری طرف سے یہ غار بند ہے. پر یہ تازہ ہوا کہاں سے آ رہی ہے؟ درمیان میں ایک جگہ سے یہ غار ٹوٹا ہوا ہے. یہ ہوا ادھر سے آ رہی ہے. چلو یہ بھی اچھا ہے, تازہ ہوا تو ملتی ہے نا تمہیں. مگر میں نے دیکھا کہ رستم کچھ اور الجھ گیا تھا. یہی حال شنواری کا تھا. دراصل میں محسوس کر رہا تھا کہ انہیں مجھ پر اعتماد نہیں رہا. یہی بات تھی, ورنہ وہ پہلے وہاں میری موجودگی سے کوئی خطرہ محسوس نہیں کر رہے تھے. مگر اب اچانک کیوں انہیں کوئی ایسی بات سوچ رہی تھی جس کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ میں وہاں سے نکل جاؤں. اس کا سبب مجھے معلوم نہیں تھا. میں نے بہرحال اپنا پستول سیدھے ہاتھ کی جیب میں رکھا اور رائفل میں گولیاں ٹھوس کر کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہو گیا. وہ بھی بغور مجھے دیکھ رہے تھے, مگر میری کسی بات پر انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. مجھے اطمینان سے بیٹھنے دیا. خود بھی وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے. وہ مسلسل سگریٹ پھونک رہے تھے اور ان کے چہروں سے عجیب سا اضطراب جھلکنے لگا تھا. اتنے میں گولاٹی چائے کی کیتلی اٹھائے سامنے آ گیا. اس نے ایک ہاتھ میں پیالیاں پکڑ رکھی تھیں. لو بھائی, چائے تو تیار ہو گئی ہے. اوے گولاٹی, تو کیا گپ مارتا رہا اس سے کہ غار دوسری طرف سے کھلتا ہے؟ تیرے باوا نے ادھر کوئی دروازہ لگا رکھا ہے کیا؟ میں نے اسے کیا کہہ دیا جو تم اتنے گرم ہو رہے ہو؟ وہ تو میں بس ایسے ہی بات کر رہا تھا. ادھر تو ہم کبھی گئے ہی نہیں ہیں. گولاٹی نے بات کی گہرائی تک پہنچتے ہوئے کہا, اوے تو اس میں لڑنے کی کیا بات ہے بھلا؟ لعنت بھیجو اس پر. میں کون سا یہاں بیٹھا رہوں گا؟ ابھی چائے پی کر نکل جاؤں گا. یہ کہہ کر میں نے گولاٹی کے ہاتھ سے پیالیاں لی اور کیتلی پکڑ کر ان میں چائے اونڈیلنے لگا. وہ دونوں کچھ مطمئن سے ہو گئے اور میرے ساتھ وہ بھی چائے پینے لگے. این اسی وقت غار کے پچھلے حصے میں گولی چلنے کی آواز سنائی دی. ہلکا سا دھماکہ تھا, مگر تھا وہ گولی داغنے کا, جیسے کسی نے غار کے اندر پہنچ کر وہ گولی چلائی ہو. وہ تینوں ایک دم سنبھل گئے. میرا خیال ہے گلزری آ گیا ہے. گولاٹی نے دوسری طرف دیکھتے ہوئے کہا, لگتا تو یہی ہے, مگر یہ گولی اس نے کس پر چلائی ہے؟ یہ کہہ کر رستم تیزی سے اٹھا اور اپنی رائفل سنبھالتا ہوا آگے چل دیا. شنواری اس کے پیچھے تھا, مگر ابھی وہ 2 قدم ہی نکلے تھے کہ سامنے سے ایک آدمی سر سے پاؤں تک خاکی کپڑوں میں ملبوس ان کے سامنے آ گیا. اوئے گلزری, تو نے تو ہمیں حیران ہی کر دیا. یہ گولی کس پر چلائی تم نے؟ راستے میں ایک سانپ بیٹھا تھا کنڈلی مار کر. شکر ہے میرا اس پر پاؤں نہیں پڑا, اسے میں نے گولی سے اڑا دیا. پر یہ کون ہے؟ یہ اپنا ہی دوست ہے. تم کہو کیا کر آئے ہو؟ وہ سارا سامان میں نے شہر پہنچا دیا, نواز کے ڈیرے پر. اب وہ جانے اور اس کا کام. چلو یہ اچھا ہوا, آؤ چائے پیو, ایک دم گرما گرم ہے. رستم نے اسے راستہ دیتے ہوئے کہا.
وہ آہستہ آہستہ چلتا میرے قریب آن کھڑا ہوا. مجھے وہ بڑے غور سے دیکھ کر بولا, تو یہ تمہارا مہمان ہے؟ ہاں, غلام جیلانی نام ہے اس کا. اس کے پیچھے پولیس لگی تھی, بس بچا کر یہ ادھر آ گیا. بس اب جانے ہی والا ہے, یہ صبح ہوتے ہی نکل جائے گا. یہ اپنا گلزری ہے جیلانی, بڑا جیدار آدمی ہے. گلزری نے اپنا ہاتھ مسافر کے لیے میری طرف بڑھا دیا. اس کا پنجہ بہت مضبوط تھا. مجھے اس نے یہی احساس دلایا کہ وہ سرد و گرم زمانہ چشیدہ آدمی ہے. عمر اس کی یہی کوئی 35 کے قریب ہوگی. اس کی آنکھوں کی چمک حیران کن تھی. وہ میرے سامنے گھاس پر پھیل کر بیٹھتے ہوئے بولا, یہ تمہارا کب سے دوست ہے رستم؟ یہ آدمی تو مجھے بہت سمجھدار نظر آتا ہے. یہ کسی زمانے میں میرے ساتھ جیل میں تھا. ادھر جب قیدیوں نے وائیویلا مچایا تو میں بھاگ نکلا, تو یہ اس وقت پھانسی کی کوٹری میں تھا. یہ بھی کسی نہ کسی طرح وہاں سے نکل آیا. اب ہم دونوں آزاد تو ہیں, مگر قانون کا سامنا نہیں کر سکتے. یہ تو ہے, آدمی کی ساری زندگی برباد ہو جاتی ہے. وہ گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا. قانون چیز ہی ایسی ہے. پولیس کیوں اس کے پیچھے لگی تھی؟ اس نے بتایا تو نہیں, مگر ظاہر ہے پولیس یوں ہی تو پیچھا نہیں کرتی. اس خانہ برباد سے پوچھ بھائی, ماڑا یہ بھی کوئی بات ہے؟ یہ بتایا تو صحیح کہ ہوا کیا ہے. شنواری نے مسکراتے ہوئے کہا. بڑی دیر بعد اس کے چہرے پر بشاشت لوٹ آئی تھی. کیا بات ہے؟ تم تو لگتا تھا جیسے مر ہی جاؤ گے. بہت بجھے ہوئے تھے تم. اب یہ مسکراہٹ کیسے آ گئی تمہارے رخ مبارک پر شنواری صاحب؟ میں نے اسے چپتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا. وہ میرے طنز کو سمجھ گیا. ماڑا ایک بات ہی ایسی تھی بھائی, پر تم برا نہ مانو, ہم تمہارا یار ہے, بالکل پکا والا یار. دیکھو گلزری, ادھر چکخرانہ میں کل رات ایک جلسہ تھا. اس میں بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے. کسی طرح مجھے پتا چلا کہ وہ لوگ صدر جلسہ کی جان لینے پر تلے ہیں. مجھ سے غلطی یہ ہو گئی کہ میں نے صدر جلسہ کو اطلاع دے دی. وہ تو بچ گئے, مگر انہوں نے اپنے دشمنوں کے ساتھ میری گرفتاری کا بھی حکم جاری کر دیا, جس کے نتیجے میں پولیس اس جنگل تک میرے پیچھے چلی آئی. یہ ہے میرا گناہ. میں نے گلزری کو ساری بات بتا دی. وہ مجھ سے مزید تفصیل پوچھتا رہا. جب میں چپ ہوا تو وہ بولا, دیکھو, جن آدمیوں کے تم نے نام لیے ہیں انہیں تو میں نہیں جانتا, مگر جس عرفان کو باندھ کر تم سبراؤ چھوڑائے ہو اس سے میں البتہ واقف ہوں. اور یہ بات یاد رکھو کہ اس سازش کا تعلق جن لوگوں سے ہے وہ ملک کے اندر نہیں بلکہ باہر ہیں. کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ پچھلے ہفتے ان لوگوں نے لاہور کے قریب ایک گاؤں کے چودھری مختار ڈھلو کو قتل کر دیا تھا. ان میں سے ایک آدمی پکڑا گیا تھا. اس نے پولیس کو یہ بتایا کہ وہ انڈیا سے آیا ہے اور اس کا تعلق جموں سے ہے. کیا مطلب؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ یعنی مختار ڈھلو کو وہ مار چکے ہیں؟ بالکل. میں اس وقت لاہور میں تھا. بڑا چرچا ہوا اخباروں میں اس واردات کا. اور اب میں محسوس کر رہا ہوں کہ... وہ کچھ کہتے کہتے ایک دم خاموش ہو گیا, جیسے چپ رہنے میں ہی مصلحت تھی. پھر چند لمحوں کے توقف کے بعد وہ بولا, تم مختار ڈھلو کو جانتے ہو؟ وہ میرا دوست تھا بھائی. میرا صبح شام اس کے آنا جانا تھا. کہیں تم وہ آدمی تو نہیں ہو جس نے ڈھلو صاحب کو امرتسر سے ان کی قید سے نکالا تھا؟ نام کیا ہے تمہارا؟ یہ غلام جیلانی ہے بھائی. میں نے تمہیں اس کا نام ابھی تو بتایا تھا. تو غلام جیلانی ہے؟ اوہ میرے خدایا, یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور میری طرف دونوں ہاتھ بڑھا کر بولا, یہ ہماری قسمت ہے کہ آپ ہمارے درمیان بیٹھے ہیں جیلانی صاحب. 1000 سلام اس ماں کو جس نے آپ کو جنم دیا. مجھے آپ کے بارے میں لاہور میں معلوم ہوا تھا. آپ کی مہربانی ہے کہ آپ مجھے ایسا سمجھتے ہیں. مگر ڈھلو صاحب پر کیا گزری؟ کون لوگ تھے وہ؟ ڈھلو صاحب اس وقت ساہیوال میں اپنے کسی دوست سے ملنے کے لیے گئے تھے کہ ان کی جیپ پر قاتلوں نے حملہ کر دیا. ان کا ڈرائیور برکی اور وہ خود گولیوں کا نشانہ بن گئے. مگر قاتل کون تھے؟ ان میں سے ایک آدمی پکڑا گیا. وہ دراصل اس کار میں سوار تھا جس میں سے ڈھلو صاحب پر گولیاں چلائی گئی تھیں. اپنے 2 ساتھیوں کو اس نے کسی جگہ اتارا اور خود اکیلا ہی آگے نکل آیا. مگر وہ بڑی سڑک پر ابھی پہنچا بھی نہیں تھا کہ اس کی کار خراب ہو گئی. اتنے میں پولیس کو خبر ہو گئی اور انہوں نے اس کار کے حوالے سے اسے پکڑ لیا. اس کا نام چندر موہن ہے. اس نے بتایا کہ اس کے 2 ساتھی پارتھی اور شلنگا اس کے ہمراہ تھے, مگر وہ راستے میں اتر گئے. پارتھی اور شلنگا؟ اچھا, پھر کیا ہوا؟ اس چندر موہن نے بتایا کہ انہیں پاکستان میں کئی لوگوں کو ہلاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے, مگر وہ اس روز صرف ڈھلوں کو ختم کر سکے. یہ تو بہت برا ہوا گلزری. اب تو میں کسی بھی طرح یہاں نہیں رک سکتا. ابھی صبر کرو. ڈھلو صاحب تو ختم ہو چکے ہیں, وہ تو واپس نہیں آ سکتے. میں نے سنا کہ ان کی بیوی بھی ان کے خلاف ہو گئی تھی, جس کی وجہ سے انہوں نے اسے طلاق دے دی. اس کے بارے میں مجھے کچھ زیادہ معلومات نہیں ہے. سنا ہے ڈھلو صاحب کو بہت پہلے بتا دیا گیا تھا کہ وہ بھی اس فہرست میں شامل ہیں جن کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ بات تو بالکل سچ ہے. وہ فہرست میں نے انہیں مہیا کی تھی. اچھا, بہرحال میں اس عرفان کی بات کر رہا تھا. اگر یہ وہی آدمی ہے تو سمجھو کہ اس سازش کا ایک بہت بڑا مہرہ ان کے ہاتھ لگ گیا ہے. وہ اس سے سب کچھ معلوم کر سکتے ہیں. مگر یہ سب کچھ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ میرا ایک دوست ہے لاہور میں. یہ ساری باتیں مجھے اسی سے معلوم ہوئی ہیں. کیا وہ کوئی سرکاری افسر ہے؟ نہیں بھائی, سرکاری افسر ہمیں کہاں گھاس ڈالتے ہیں. اس نے بہرحال یہ ساری باتیں کہیں سے سن لی تھیں. اور وہ عرفان کا نام لے رہا تھا.
ہاں ہو سکتا ہے وہ بھیس بدل کر پاکستان میں رہ رہا ہو. خدا ہی رحم کرے، یہ ہندو ہمارے خلاف سازشوں سے باز نہیں آئے گا. بہرحال مجھے یہ بتائیں گلزری کہ اگر میں آئندہ آپ سے ملنا چاہوں تو میں کہاں مل سکتا ہوں؟ میرا تو کوئی پتہ نہیں ہے. اب اس غار سے بھی ہمارا تعلق ختم ہونے کو ہے. اگر آپ کوئی جگہ بتا دیں تو میں وہاں پہنچ سکتا ہوں. دیکھیں، حیدر روڈ راولپنڈی پر ایک خاتون رہتی ہیں، بیگم تصور علی. آپ وہاں سے میرا پتہ معلوم کر سکتے ہیں. وہ مجھے سردار کریم نواز کے نام سے جانتی ہیں. مجھے یاد رہے گا، اس نے بڑے یقین سے کہا. مگر مجھے آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اس غار میں آپ کیوں رہ رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑے راز کی بات ہے جو ہم آپ کو نہیں بتا سکتے. سمجھے کہ یہ ہماری آمدنی کا ایک ذریعہ ہے. آپ کی مرضی، نہ بتائیں، مگر میرا خیال ہے آپ مجھ پر اعتماد کر سکتے ہیں. اعتماد تو مجھے پورا ہے، ایسا نہ کہیں. مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے. پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ بس چپ ہی بھلی سمجھیں. ٹھیک ہے، باہر میرا خیال ہے صبح ہو چکی ہے. ہاں، روشنی پھیل رہی ہے. گلاٹی، دوسری طرف سے باہر جا کر معلوم کرو کہ کیا حالات ہیں. ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں. یہ کہہ کر اس نے اپنا لباس بدلا اور آرام سے دیہاتی لباس میں وہ غار کے پچھلے حصے کی طرف نکل گیا. کچھ ہی دیر بعد رستم و شنواری کو ساتھ لے کر گلزری بھی وہاں سے اٹھ گیا. ان سے وہ کوئی بہت ہی اہم مشورہ کرنا چاہتا تھا. میں ذرا تنہا ہوا تو پھر حالات کے تانے بانے میں الجھ کر رہ گیا. میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میں جس طرح بھی ہو سکے آسیہ اور آبی کو ان لوگوں کی اسیری سے رہائی دلا سکوں. مگر ابھی تک مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. بہت بھروسہ تھا مجھے ڈھلو صاحب پر، مگر گلزری کہتا تھا کہ وہ کب کے ختم ہو چکے. اب میں کس پر تکیہ کر سکتا تھا؟ بڑے صاحب نے تو میری گرفتاری کا حکم جاری کر دیا تھا. ان کی غلط فہمی میں کیسے دور کر سکتا تھا؟ اب کی بار تو وہ مجھے دیکھتے ہی بھڑک اٹھتے اور فوراً ہی مجھے گرفتار کروا دیتے. پتہ نہیں گلزری نے ساری باتیں کہاں سے معلوم کر لی تھیں. اس کا کوئی بہت ہی قریبی ساتھی ہوگا جس نے سب کچھ اس کو بتا دیا تھا، ورنہ عام حالات میں تو یہ اندر خانے کی باتیں باہر نہیں آ سکتی تھیں. افسوس مجھے یہ تھا کہ اب وہ اتنی بڑی جاگیر کسی وارث کے بغیر ہی رہ گئی تھی. ڈھلو صاحب کے نزدیک دور کے رشتہ دار ہی اب اس جاگیر پر چڑھ دوڑیں گے. آدمی کس قدر بے بس ہے. ڈھلو صاحب نے کبھی اس پر غور نہیں کیا، اور کرتے بھی تو کیا کر لیتے. کتنی ہی بیویاں ان کے گھر میں رہ چکی تھی، مگر کوئی بھی ان کے لیے وارث پیدا نہ کر سکی اور وہ بالآخر دشمنوں کی نظر ہو گئے. ایسے میں کوئی کیا کہہ سکتا ہے. خود میں بھی اس حال میں پھر رہا تھا، مگر میرا کیا تھا؟ کوئی وارث نہ بھی پیدا ہوتا تو کیا تھا؟ میں کون سی جاگیروں کا مالک تھا؟ ایک شادی آدمی کے لیے ضروری ہے، مگر میں اس مرحلے سے بھی نہیں گزر سکتا تھا. ایک میری پسند تھی، مگر میں اسے بھی خود سے متنفر کر چکا تھا. وہ مسند آرا میرا نام تک سننا گوارا نہیں کرتی تھی. ایسے میں بھلا میں کیا کر سکتا تھا؟ اور میری الجھنیں تھی کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھیں. کوئی ایسے گہرے زخموں کا علاج کہاں ڈھونڈے؟ کس کے پاس جائے کہ اس کے دکھ دور ہو جائیں؟ ایسا تو کوئی نہیں ملتا. اور حالت میری یہ تھی کہ میں اس وقت بھی سیخ میں پروئے کباب کی طرح کبھی اس پہلو سے جلایا جا رہا تھا اور کبھی اس پہلو سے.